امتیاز صاحب، سر صورتحال یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب ان ہوئے ہیں کے پی کے اندر اور بڑے تند و تیز بیانات دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے لوگ کمپرومائز تھے، بات چیت کر کے آتے تھے، میں کسی سے بات چیت کیے بغیر احتجاج کے لیے آؤں گا، اور جب میں احتجاج کے لیے آؤں گا میں گرفتار ہوا تو پھر سب کچھ بلاک کر دوں گا. تو سر یہ کسی کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، وہ خاص طور پہ کسی کے بجائے اگر میں کلیئر ہی کہہ دوں علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں. سر دیکھیں، معلوم نہیں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نوعیت کے بیانات. آپ کو دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مروت بھی اسی قسم کے بڑے تند و تیز جذباتی بیانات دیتے رہے. لوگ ان کو عمران خان کا نمائندہ سمجھ کے ان کی بڑی عزت افزائی بھی ہوئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شاید کسی اور چکر میں تھے. تو اس وقت تو بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. اب یہی کام جنید اکبر صاحب ہے، اسی طرح جذباتی انداز میں تند و تیز تقریریں کر رہے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ جو سیاسی رہنما یا کسی بھی ادارے کا رہنما ہوتا ہے اس کو عام طور پہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اس طرح ہر ایک پہ وہ تیر برسانے نہیں شروع کر دیتے. اور جو کچھ انہوں نے پارٹی کے حوالے سے کہا، ایک بات البتہ واضح ہے کہ جو ہمارے موجودہ حکمرانوں کے مقاصد تھے وہ خاصی حد تک حاصل ہوئے، اس لحاظ سے کہ معلوم نہیں ہے کہ اصل لیڈر کون ہے اس پارٹی کے اندر. عمر ایوب ہیں یا سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کے آپس میں کیا تعلقات ہیں. علی امین گنڈا پور کو کئی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. تو غالباً یہی حکمران ہمارے چاہتے تھے کہ یہ یوں ہی آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں. عمران خان اکیلا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی جو پتنگ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے اڑ رہی ہے. عمران خان کو اس میں سے ہٹا دیں تو پارٹی کافی تتر بتر ہو سکتی ہے. لیکن جو جنید اکبر صاحب جس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر مزید رخنہ پیدا ہو جائے. اچھا امتیاز صاحب، یہ بھی تو ایک رائے ہے نا کہ ٹارگٹ آڈینس ہی پاکستان تحریک انصاف کا اس قسم کا ہے جس طرح کی جنید صاحب بات کر رہے ہیں. شیر افضل صاحب کو بھی پارٹی میں بڑی مقبولیت قبولیت دونوں ہی ملی تھی ایک وقت میں، اور وہ یہ کہتے ہوئے بھی پھرتے ہیں کہ جی میں نے پارٹی بالکل مردہ گھوڑے کو جس طرح سے جان ڈالی جاتی ہے اس طرح سے میں نے پارٹی کو اٹھایا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ عمران خان سمیت پوری پارٹی یا پارٹی کی جو ٹارگٹ آڈینس ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، وہ بھی پسند کرتے ہیں اس طرح کے بیانات کو. تو ایک یہ مقصد بھی تو ہے پارٹی میں جگہ بنانے کا. دیکھیں، ہر پارٹی میں اس کے لیڈروں میں بھی کوئی دائیں بازو کا ہے، کوئی بائیں بازو کا ہے، کوئی سینٹرسٹ ہے، کوئی انتہائی خیالات رکھنے والے ہوتے ہیں، اعتدال پسند ہوتے ہیں. ان کے فالوورز میں بھی ایسے ہی ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کو جو کہتے ہیں کہ اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ تو میرے خیال 2 دن پہلے عمران خان کے ساتھ کوئی 2 گھنٹے کی ملاقات کر کے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں. تو یہ تو عمران خان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا کیا خیال ہے. وہ بدقسمتی سے جیل کے اندر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کوئی علی امین گنڈا پور کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ ایسی ایک فضول سی کوشش ہے، کیونکہ وہ قائم و دائم ہے اپنی جگہ پہ. ان کا ایک اہم کردار ہے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور اسی کی وجہ سے ان کی اہمیت بھی ہے. وفاق بھی ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، فوج بھی ان کے ساتھ بات کر رہی ہے. تو یہ بڑی چھوٹی ذہنیت کی عکاسی ہے جو لوگ یہ کہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے ان کو لگا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں علی امین کو واقعی جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا وہ کرنا چاہیے، اور وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت گورننس کی صورتحال ہے، سیکیورٹی کے حالات ہیں، اس کو بہتر کرنا، عوام کو وہاں پہ ریلیف فراہم کرنا. یہ کام نہیں ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ سڑکوں پہ مارچ کی قیادت کرتا نظر آئے اور پھر اس میں، کیونکہ پورا آپ کا گورننس کا نظام اس سے تتر بتر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا کام کیا عمران خان نے کہ ان کو علیحدہ کر کے جو باقی ان کا کام ہے وہ میرا خیال ہے برابر کر رہے ہیں جو کام 1 سال سے ان کے ذمہ تھا. لیکن صوبائی قیادت پارٹی کی وہ اگر جنید اکبر کے ہاتھ میں آ گئی تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کون سے تیر گاڑتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے. نجم صاحب، سر آپ کیا کہتے ہیں، کیا عکس نظر آ رہا ہے جنید اکبر صاحب کے بیانات میں؟ ان کو جو ہے وہ پارٹی کی صوبائی قیادت بھی دی گئی، پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی ان کو ایک کمیٹی میں جگہ دی گئی، سب سے اہم کمیٹی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. تو کیا نئی صف بندی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ اس طرح کے بیانات کے ذریعے جنید اکبر صاحب اپنی جگہ بنا رہے ہیں جس طرح شیر افضل مروت صاحب نے بنائی تھی. علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی پارٹی کے اندر سے عدم اعتماد آ گئی ہے. سر ہو کیا رہا ہے یہ؟
فواز صاحب دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں گا اکتوبر کے مہینے میں اور پھر نومبر کے مہینے میں، جب پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد پر دھاوا بولے گی، اور پھر نومبر میں فائنل کال دی گئی۔ فائنل کال جو تھی 3 صوبوں سے مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ بلوچستان تو خیر بہت دور تھا، سندھ سے بھی کوئی رسپانس نہیں تھا، اور پنجاب میں بھی یہ صورتحال تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل تھے، وہ اکیلے ہی گاڑی میں یہاں پر گھوم پھر رہے تھے اور اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے، کوئی یہاں سے رسپانس نہیں آیا۔ جو واحد رسپانس آیا فواز صاحب وہ تھا خیبر پختونخوا، جہاں پر ان کی حکومت تھی، وہاں سے قافلے آئے۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پارٹی بری طرح تقسیم ہے، 1 سے زائد دھڑے ہیں، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں خان صاحب تک اپنی اپروچ کرتے ہیں، رسائی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، جو بھی ان کو بتاتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلے کروا کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تقسیم بڑی اس میں جو ہے خوفناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، اور اس میں جو سینئر تجزیہ کار ہیں، باخبر لوگ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں بشرا بی بی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یعنی کہ اگر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پارٹی کی صوبائی صدارت سے الگ ہوئے ہیں، تو یہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی بھی بہت بڑی اس میں رائے اور چیزیں شامل ہیں۔ اب یہ لڑائی جو ہے علیمہ بی بی کی اور بشرا بی بی کی، یا آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو جنید سے لے کر علی امین گنڈا پور تک، اور علی امین گنڈا پور سے لے کر مراد سعید تک، اور مراد سعید سے لے کر باقی لوگوں تک، اسد کیسر، تمام لوگ جو ہیں گرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب تک رابطہ موجود ہے، کوئی بھی گروپ جاتا ہے وہ انفلوئنس کر لیتا ہے، قائل کر لیتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہو جاتی ہے، اور وہ 9 مئی کے جو کہ کیسز اور تحقیقات جاری ہیں، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں چلے جاتے ہیں اور رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہاں پر پارٹی کا شیرازہ کس طرح بکھرے گا بری طرح۔ دیکھیے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، سیاسی راستہ نکالنے کی مذاکرات کے ذریعے، وہ بھی سبوتاژ کر دیا گیا۔ پارٹی جو ہے ایک بند گلی میں جا رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور جو مقبولیت کی باتیں کی جاتی تھیں، سوشل میڈیا سب سے بڑی مضبوط وکٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو کارکردگی پنجاب میں مریم نواز کی ہے، یا جس طرح بری کارکردگی خیبر پختونخوا میں ہے، آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ وہاں پر بھی مضبوط محاذ ختم ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ نہیں ہے۔ اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی بندے کی تنقید کے جواب میں آپ ٹویٹ کر کے دیکھیں، آپ کو اس سے زیادہ لائکس مل جاتے ہیں جو خود اس کی اپنی ٹویٹ کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ بات بالکل درست ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خود عمران خان چونکہ خود بنیادی طور پہ وہ لوگوں کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں، تو اب کسی اور کو تو لڑا نہیں پا رہے، تو وہ اپنی پارٹی کو ہی انہوں نے لڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیل میں بیٹھ کے خان بڑی گیم کر رہا ہے، تو وہ بس اسی قسم کا، چونکہ ویلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، کسی کی سنی، ادھر کی سنی، ادھر کی سنی، تو کوئی فیصلہ کر دیا، اور پھر آپس میں ہی لوگوں کو اس پر گیم شروع کر دی۔ کبھی کہہ دیا کہ مروت کو شوکاس نوٹس دے دو، اس کو نکال دو، پھر اگلے دن کہہ دیا نہیں میں نے تو اس کو پارٹی سے نہیں نکالا۔ تو وہ اس قسم کی گیم جو پہلے دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے خود اپنی پارٹی میں کر رہے ہیں، اس کا بہت نقصان ہوگا۔ اور آخری بات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا نجم بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کمیونیکیشن گیپ کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ تصویر آتی ہو کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے لڑا رہے ہیں یا ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو اگلے دن واپس لے لیتے ہیں۔ چلیں آپ اس کو نیک نیتی سے، آپ اس کو بد نیتی سے نہ لیں، اس کو مخالفان تنقید کے طور پر نہ لیں، آپ اس کو ایک کمیونیکیشن گیپ کے طور پہ لے لیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو کچھ فیصلے کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے، جیسے ابھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے، بالکل درست بات کر رہے تھے کہ پارٹی کی جو ایک مرکزیت ہے وہ تو عمران خان کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ صوبوں کے اندر کس کو لے کے آتے ہیں، کس کو مرکزیت دیتے ہیں، کس کو اختیارات دیتے ہیں۔
اب آپ نے علی امین گنڈاپور سے سیاسی اختیارات واپس لے لیے, پولیٹیکل پارٹی اس سے واپس لے لی, اب وہ حکومت کے سربراہ ہیں. اب یہ دو طرح کی تقسیم, وہاں پہ دو دھڑے بننا شروع ہو جائیں گے. ہم بہت کہتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں دو دھڑے بنتے ہیں, پارٹی آپس میں ہی تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے, اور جنید اکبر ہوں, علی امین گنڈاپور ہوں, مراد سعید ہوں, باقی لوگ ہوں, یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر گروپ بندی کر رہے ہیں. کوئی کسی کے لیے کر رہا ہے, کوئی اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہ بڑی ایک منطقی سی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف جس صورتحال کا شکار ہے اس کا اینڈ یہی ہونا ہے, اور یہ خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہا ہے جو واحد بچا ہوا صوبہ ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا. ماجد صاحب, سر آپ کیا کہتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ, علی امین گنڈاپور صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی نظر میں جو ریزسٹنس کرنا چاہتے ہیں بیڈ کاپ بن کر سامنے آئیں گے, گڈ کاپ کوئی اور ہوگا. بیڈ کاپ بنا دیا گیا علی امین گنڈاپور صاحب کو, جنید اکبر صاحب کے کیا مقاصد ہیں, کس کی آشیرواد ہے ان کو, کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ بہت شکریہ. میں اس کو سارے معاملے کو ایک کمبینیشن کے طور پہ دیکھتا ہوں, اور دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ صورتحال سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور فروری کا مہینہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ فروری میں الیکشنز ہوئے تھے, اور تحریک انصاف کو آپٹکس کے طور پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ فروری کے مہینے میں مذاکرات کی میز پر ہو, یا ان کی طرف سے کوئی مفاہمت کے بیانات دیے جا رہے ہوں, ان کے لیڈرز حکومت سے ریاست سے رابطے میں ہوں. اس چیز کو اگر فروری کے مہینے میں جاری رکھا جاتا تو یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے, ان کے جذباتی وابستگان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. ایک تو اس چیز سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے, اور فروری کے اندر مزاحمت کی جو سیاست ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب دوسرے پوائنٹ پہ اگر ہم اس کو نومبر کے احتجاج سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو نومبر کا احتجاج اس لحاظ سے تو اہم تھا کہ اس وقت بہت سے لوگ اس میں آئے, اس کے بعد وہ ایک اچھا پراپر احتجاج بنا, لیکن وہ مذاکرات میں کنورٹ نہیں ہو سکا. اور احتجاج کی حکمت عملی بھی ناقص ہی تھی. اگر آپریشن رات کو نہ بھی ہوتا تو سر شام تحریک انصاف کے رہنماؤں میں اور کارکنان میں یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ اب آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا. تو اس کے بعد تحریک انصاف بطور تنظیم تھوڑا سا اس کا گراف نیچے آیا, جس میں کارکن مایوس ہوا, اور تنظیم کا جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہوئے. اب چونکہ اس چیز کو 2-2.5 ماہ ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف فروری کا مہینہ بھی آ چکا ہے, تو اس دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف فروری کے مہینے میں کم از کم مفاہمانہ سیاست کی طرف نہیں جائے گی, کیونکہ وہ اپنے جس کارکن کو 1 سال سے یہ بیانیاں بتاتے رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, الیکشنز کا مسئلہ ہے, حکومت کا مینڈیٹ جعلی ہے, تو اگر وہ اسی فروری کے مہینے میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مذاکرات کے ٹیبل پہ تو انہیں سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ ان دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے اگر ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف اس مہینے کے اندر اپنی پالیسی چینج کرتے ہوئے مفاہمت کی طرف نہیں جائے گی, بلکہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرے. اسٹریٹجیکلی موو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ایک, اس کو باقاعدہ پلان کر کے موو کیا گیا ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم تحریک انصاف کے مطالبات پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ آئے تو وہ کہیں نہ کہیں 8 فروری کو تھوڑا سا بھول گئے, اس کو انہوں نے پیچھے رکھ دیا. جوڈیشل کمیشن کی بات ہونا شروع ہو گئی, سیاسی قیدیوں کی بات ہونا شروع ہو گئی, لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف کے اندر بہت سے اختلافات ہیں, گروپ سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, سیاسی طور پہ نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک وہ جو حکمت عملی کا جو تعین ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اچھا ماجد بھائی, اگر یہ کیلکولیٹڈ موو ہے, تو پھر کون یہ کیلکولیشن کر رہا ہے؟ کیا خان صاحب جیل میں بیٹھ کے یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں؟ پولیٹیکلی وہ اتنے میچور ہیں کہ وہ اس طرح کی کیلکولیشن کریں؟ کیونکہ ہم تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس تو پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے, وہ تو لاؤبالی پن ہے, اور وہ سب کچھ اڑا دو کچل دو. پھر قیادت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تقسیم ہے, تو اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو کیا وہ اتنے سیاسی ہو چکے ہیں کہ وہ اس طریقے کے موو کریں گے؟ اور اگر قیادت کر رہی ہے تو پھر تقسیم کا آنسر پھر غلط ہے؟ جی بالکل, تقسیم تو موجود ہے, اور آپ نے یہ دیکھا ہے جہاں پہ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو بھی دھڑا جیل میں جاتا ہے وہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ لے آتا ہے, اور وہ جیل سے تمام لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ان کے اوپر نومبر کے بعد پریشر تھا کہ دیکھیں احتجاج سے کچھ نہیں ہوا, تحریک انصاف کے پاس اب جلاؤ گھیراؤ کا, احتجاج کا, سڑکوں کا آپشن بند ہو گیا ہے,
تو اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل کی طرف آ گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مووز جو ہیں وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتی. انہیں بالکل یہ علم ہے کہ اس وقت ان کی جیل کی سختی کم ہونے کا امکان نہیں ہے, جو امکان تھا وہ خاصا کم ہو گیا ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے اس چیز کو تیز کرنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ مزاحمت جتنی زیادہ ہوگی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی فائدہ ہوتا ہے. کمزور حریف کو مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ پیکج نہیں ملتا جو ایک طاقتور حریف کو یا مسلسل تنگ کرنے والے حریف کو ملتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی جانب سے اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ ایک طرف تو وہ میر جعفر اور میر صادق کہا کرتے تھے, لیکن ان جلسوں کے بعد پھر وہ ایوان صدر میں جا کے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وقت انہیں یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ نومبر کا احتجاج بھی اب تھوڑا پرانا ہو چکا ہے, فروری بھی آ چکا ہے, تو اس وقت ذرا کارکنوں کو ایکٹیو کیا جائے اور ان کی جو شکایات ہیں ان کو کم کیا جائے. موسم بھی بہتر ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے.